الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کا آج پھر ہمارے اوپر انعام و اکرام ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب فرمایا اور جمعے کے دن ہم کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق بخشی. یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کا وقت اور آج کا دور وہ دور ہے کہ بڑا نازک دور ہے، بڑا نازک دور ہے. اگر اس دور کے اندر انسان اور خاص طور پر مسلمان سنبھل جائے اور جو احکام اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بھیجے ہیں، ہم کو بتلائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اگر ہم ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں. دیکھو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور وقت آنے پر زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وقت آنے پر روزہ بھی رکھتا ہے، وقت آنے پر حج بھی کرتا ہے، مگر ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اگر ہم اپنے اس معاشرے کے اندر رہ کر چھوٹی غلطی بڑی غلطی کر لیتے ہیں تو ہم کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا. خدا کی قسم، اگر ہمارے دلوں کے اندر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی احساس ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. آدمی غلطی پر غلطی کر رہا ہے اور فخر کر رہا ہے اور دوستوں میں بیٹھ کر اس بات کو شیئر کر رہا ہے، اس بات کو بتلا رہا ہے کہ آج تو میں نے فلاں جگہ چوری کر دی. مثلاً بتا رہا ہوں، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم نے اس معاشرے کے اندر رہ کر زنا کاری کی ہے تو اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر وہ بات شیئر کی جاتی ہے، اس بات کو بتلایا جاتا ہے کہ دوست رات تو مزہ آ گیا، رات تو مزہ آ گیا، رات تو میں نے زنا کر لیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر زنا ہو گیا ہو، اگر چوری ہو گئی ہو
اگر کسی کا یہاں ڈاکہ ڈال دیا ہو، اگر قتل کر دیا ہو، کسی کی چگل خوری کر دی ہو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر غلطی ہو جائے اور غلطی کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا، بجائے اس کے کہ احساس پیدا ہو، بجائے اس کے کہ ہم شرمندہ ہو جائیں، اور بجائے اس کے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، یہ نہیں ہوتا۔ بجائے اس کے کہ ہم توبہ کر لیں، ہم اپنے دوستوں میں دیکھ کر یہ بات شیئر کرتے ہیں اور بڑی فخر کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، مگر یہ بات میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ آج اگر کسی بندے کی، کسی دوست کی شادی ہو رہی ہے، اس بات سے اللہ کے نبی اور علماء کرام نے منع فرمایا ہے، اس بات سے کہ اگر کسی بندے کی شادی ہو اور جو اپنی اہلیت سے اس کے تعلق ہیں وہ جڑیں، اور اس کے بعد اگلے دن وہ اپنے دوستوں سے شیئر کرے، تو یہ شیئر کرنا بھی، بتلانا بھی گناہ ہے، کیونکہ جو بات اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات راز کی رکھی ہے، اسے راز پر ہی رہنے ہیں، وہ کوئی بھی بات ہے۔ یہ تو ایک حلال چیز ہے نا کہ کسی دوست کا نکاح ہوا، کسی شخص کا نکاح ہوا، یہ تو ایک حلال چیز ہے نا، مگر علماء کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ جو رات میں میاں بیوی کی گفتگو ہوئی ہو اور وہ اگلے دن اپنے دوستوں سے شیئر کرے، اس بات سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو جب ہم زنا کریں گے اور جب ہم جھوٹ بولیں گے اور جب ہم کسی کا قتل کر دیں گے اور جب ہم کسی کی چگل خوری کر دیں گے، تو اس بات کی کس نے اجازت دی ہے کہ ایک مجمع میں بیٹھ کر اس بات کو شیئر کیا جائے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم کو احساس تک نہیں ہوتا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک قصہ میں پڑھ رہا تھا کہ انسان کو چھوڑ کر اللہ رب العزت نے انسان کو چھوڑ کر ہر جانور میں، چاہے وہ چوٹی ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی جانور ہو، برائی کی صفت نہیں رکھی۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ ہم یہ سوچیں گے کہ وہ تو جانور ہے، وہ تو جانور کیا برائی کرے گا؟ میرے بھائی اور دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کو چھوڑ کر اللہ رب العزت نے ہر جانور میں برائی کو مٹا دیا۔ جانوروں کے اندر اللہ رب العزت نے برائی کو نہیں رکھا ہے۔ کتاب کے اندر قصہ لکھا ہے جھوٹ کا کہ ایک چونٹی اپنے دل سے نکلتی ہے۔ اس بات کو اپنے دل پر لینا کہ ایک چھوٹی سی چونٹی جو ہمارے پیروں کے نیچے آ کر رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، وہ چونٹی جس کو ہمیں دیکھنے پہ نظر نہیں آتی، مگر دیکھو کہ اللہ رب العزت نے اسے کتنی بڑی صفت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ چونٹی دل سے نکلتی ہے اور روزے کی تلاش کرتی ہے، اس کے بعد اسے ٹڈی مری ہوئی ملتی ہے کسی جگہ، تو وہ ٹڈی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے، مگر وہ ٹڈی اس کے قبضے میں نہیں آتی، کیونکہ ایک وہ چھوٹی سی چونٹی ہے اور ٹڈی اتنی بڑی ہوتی ہے، وہ اس سے اٹھتی نہیں، تو وہاں اسے چھوڑ کر اپنے دوستوں کے پاس جاتی ہے اور وہاں سے انہیں اٹھا کر اپنے مجمع کو، اپنے خاندان والے کو، اپنی برادری والوں کو بلا کر لاتی ہے، اور اس کے بعد وہ دیکھتی ہے جو اس کے خاندان کی جو چونٹیاں تھی، جو اس کی برادری کی چونٹیاں تھی، وہ دیکھتی ہے کہ یہاں تو کوئی ٹڈی موجود نہیں ہے۔ ایک سوچنے کی بات ہے، وہ چونٹی سوچنے لگی کہ جب میں یہاں نکل کر آئی روزے کی تلاش میں نے یہاں ٹڈی کو پایا کہ میں اسے اپنا رزق بنا لوں، مگر یہ میرے قبضے سے باہر تھی،
اور جب میں دوسروں کو بلا کر لائی تو یہاں ٹڈی غائب ہے. وہاں ایک شخص کھڑا ہوا اس منظر کو دیکھ رہا اور اس شخص نے وہ ٹڈی اٹھائی اور کسی جگہ رکھ دی, چھپو دی. اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں لکو دیا, اس کو چھپا دی. وہ خاندان والے آئے اور چلے گئے, مگر وہ ٹڈی وہی گھومتی رہی. جو اکیلی ٹڈی جو روزی کی تلاش میں نکلی تھی وہ وہی گھومتی رہی. مگر اس کو مگر پھر اس آدمی نے اس جگہ سے اٹھایا جب وہ ساری چونٹیاں چلی گئی اور وہ اکیلی چونٹی جو وہاں گھومتی رہی پھر وہیں رکھ دیا. پھر وہ اس کے قبضے سے باہر تھی, پھر وہ بلا کر لائی. اتنے میں وہ چونٹیاں آئی, پھر اس شخص نے اس ٹڈی کو اٹھایا اور کچھ چھپو دیا. تو میرے بھائی اور دوستوں بات دیکھو کہ ان چونٹیوں کو اتنا غصہ آیا کہ تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتی ہے. جس اللہ رب العزت نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے تو جھوٹ بولتی ہے. ان چونٹیوں نے اس چونٹیوں کو ٹکڑے کر کے اسے مارا. تو دیکھتے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چونٹی جو ہمارے پیروں کے تلے آ کر رک جاتی ہے, اللہ رب العزت نے اس کے ذہن میں, اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, بری بات ہے. اور آج ہم انسانوں کو دیکھ لیں, کاروبار کر رہے ہیں جب جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, رشتے داری کر رہے ہیں جب جھوٹ بول رہے ہیں, ہر کام میں ہمارا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, جب ہم جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر برکتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں, ان الشیطان للانسان عدو مبین, یہ تو بات حق ہے, یہ بات سچ ہے کہ انسان کو شیطان ورگلاتا ہے. گناہ کرتا ہے انسان تو شیطان کا اس میں حصہ ہوتا ہے. میں یہ بات پچھلے دنوں میں بتلا چکا ہوں کہ انسان شیطان سے ہٹ کر بھی گناہ کرتا ہے. مگر آپ یہ سوچیں کہ جب انسان گناہ کر رہا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں دل و دماغ عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات سے نوازا ہے. ہم کوئی جانور نہیں کہ اگر ہم کوئی کچھ بات ہو جائے ہمیں اس کی سمجھ نہ آئے. اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے اور آدمی یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو چاہے آدمی تکبر کی وجہ سے, انا کی وجہ سے, بڑائی کی وجہ سے, خاندان اونچا ہونے کی وجہ سے یا برادری میں اونچا ہونے کی وجہ سے آدمی دوسرے انسان سے معافی نہ مانگے, مگر یہ خود سوچتا ہے آدمی جب غلطی کرتا ہے انسان کہ یہ میری غلطی ہے. انسان کے ذہن میں خود یہ بات آ جاتی ہے, آتی ہے نہیں آتی ہے. اگر ہم نے کوئی غلطی کر دی, مثال کے طور پر کسی کو ہم نے گالی دے دی, کسی کو ہم نے گالی دی ہے اور بلا وجہ دی ہے اور ہم نے اس کے تھپڑ بھی مار دیا ہے دوسرے انسان کے, دوسرے شخص کے, تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان اپنی غلطی محسوس نہ کرتا. مگر کس وجہ سے محسوس نہیں کرتا, کس وجہ سے جتلاتا نہیں کہ میں نے اس کو گالی دی ہے, میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے اور میں اگر اس کو تسلیم کروں گا تو مجھے تھپڑ پڑیں گے, مجھے برا بھلا کہیں گے لوگ. اس تکبر کی وجہ سے, اس انا کی وجہ سے, اس بڑائی کی وجہ سے انسان اپنی غلطی کو نہیں جان سکتا. میرے بھائیوں اور دوستوں, موت کا کچھ پتہ نہیں. روزانہ میں کہتا ہوں کہ ہم بیان سن رہے ہیں اور ممبر پر بیٹھ کر بات ہو رہی ہے اور ایسی بات نہیں کہ الحمدللہ سب سمجھدار ہیں, سب موٹی موٹے سے مسئلوں کا, موٹی سی باتوں کا سب کو معلوم ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک عالم ہے, حافظ ہے, قاری ہے, سمجھدار ہے, صرف اگر وہ منبر پر بیٹھا ہے, نماز پڑھا رہا ہے, صرف اس کو معلوم ہے.
ایسا نہیں ہے. اگر ہم نے حلال کھایا ہے تو انسان کو پتہ لگ جائے گا، پتہ لگتا ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں. اگر انسان حرام کھا رہا ہے اور ڈاکہ ڈال کر کھا رہا ہے اور جھوٹ بول کر کھا رہا ہے اور جھوٹ بول کر کما رہا ہے تو انسان کو خود معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. آنکھ مچنے کی دیر ہے، پتہ لگ جائے. آدمی یہاں دنیا کے اندر رہ کر کتنا تکبر دکھا لے، کتنی انا دکھا لے اور کتنا بڑا بن جائے، اگر اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرے گا تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جہاں سارے راز ایک دن کھول دیے جائیں. میرے بھائی اور دوستوں، یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا جھوٹ کا قصہ سنایا ہے، اور سچ میں برکت دیکھو کہ اللہ رب العزت نے سچ میں برکت کتنی رکھی ہے. وقت پورا ہو چکا ہے اور وقت اجازت نہیں دیتا. تو میرے بھائی اور دوستوں، ہم کو چاہیے، میں نے بات پچھلے جمعے میں لکھی تھی کہ اگر آدمی گناہ کر رہا ہے تو گناہ تو ہوتا ہے، گناہ انسان سے ہوگا اور ہوتا رہے گا اور ہوگا گناہ، کیونکہ انسان سے غلطی ہوتی ہے. اگر انسان ساری چیزوں سے توبہ کر دے، یہ توبہ ہمیں کیسی کرنی چاہیے؟ توبہ ایسی کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے، پہاڑ ہمارے سر پر مار دیا جائے، ہم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں. ہمیں ایسی توبہ کرنی چاہیے. توبہ ایسی نہ ہو کہ ہم آئے مسجد میں اللہ نے معاف کر دے اور باہر کے گناہ شروع کر دیں. ذہنوں میں ہمارے گناہ گھسا ہوا ہے اور مسجد میں آ کر ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ ہماری قبول نہیں ہوگی. اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے کہ اللہ رب العزت آئندہ آج کے بعد انشاءاللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، چاہے پورا معاشرہ میرے خلاف ہو جائے، چاہے پورا گھر میرے خلاف ہو جائے، انشاءاللہ چوری نہیں کروں گا، چاہے مجھے فاقے پر فاقہ کرنا پڑ جائے، چاہے مجھے دھوکہ جان دینا پڑ جائے، مگر انشاءاللہ میں چوری نہیں کروں گا، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، چاہے میرے اوپر کیسی مصیبت آئے. تو توبہ ایسی ہو، اگر انسان اس توبہ میں یہ کہے کہ اللہ میری توبہ، اور دل میں یہ ہو کہ انشاءاللہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو اتنا کہنا کافی ہے کہ اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دو. جب انسان یہ کہتا ہے نا تو سچی توبہ کرتا ہے انسان، اور یہ کہتے ہیں اللہ میری توبہ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو اس کو خوشخبری مل جاتی ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے وہاں بیٹھا بیٹھا کہ جیسا آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. تو دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے، صرف بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے ہم سب کو گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.